شام اور یمن تو کیا یہ پورا علاقہ ان کا ہے۔ وہاں کھڑے سارے منافقین ہنسنے لگے کہ یار یہ کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور سامنے 10,000 کی فوج ان کو مارنے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ لوگ ایران، شام اور یمن کو فتح کر رہے ہیں۔ مکہ والوں کی فوج پہنچی تو ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اینڈ ٹو بی آنیسٹ، اگر وہ لوگ ڈائریکٹ حملہ کرتے، سرپرائز اٹیک، تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے، کیونکہ ان کی فوج پورے مدینہ کے آبادی سے زیادہ تھی۔ دونوں فوجیں سامنے آئی اور بس دور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ مسلمان بھی ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی ان کے فوج سے سامنے آتا تو مسلمان اس کو تیروں سے مار دیتے۔ کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا اور آخر کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کسی طریقے سے اس ٹرینچ کو کراس کر کے اندر گھس گئے، اور اس گروپ میں ابو جہل کا وہی بیٹا اکرمہ بھی تھا، لیکن حضرت علی نے جا کے ان کے لیڈر کو مار دیا اور وہ سارے واپس بھاگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں، لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک بہت زبردست گیم کھیلی کہ مدینہ کے اندر تو ہم نہیں گھسے، لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں ان کو مسلمان کبھی اچھے نہیں لگتے، ان کو اگر ہم کسی طرح کنونس کریں اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور یہودیوں نے ڈائریکٹ ہاں کر دی اور سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے توڑ دیے۔ ناؤ مسلمان عہد کی طرح دو فوجوں کے درمیان میں پھر پھنس گئے، اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر صحابہ کے گھروں کو ریڈ کرنا شروع کیا۔ مسلمان اب اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے عورتوں اور بچوں کو بچائیں اور یا مکہ والوں کی فوج سے ادھر لڑیں۔ یہ بہت ہی ٹینس سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کر لیں، کہ ہم ان کو ہر سال مدینہ کے کھیتوں میں جو کراپس ہوتی ہیں ان کا 1/3 حصہ ان کو دیں گے۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل ڈیل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دیں تو ایسا نہ کریں، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اتنے ٹینس سچویشن میں کہ مسلمان بالکل حوصلہ ہار رہے تھے۔ کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے۔